سب سے پہلے تو ابھی نعت مبارک انہوں نے فرمائی اور ابھی میں اسی شہر میں ہوں تو مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ صاحب ایمان کون ہوتا ہے جی تو میں نے کہا تھا کہ جس کے سامنے کملی والے کا ذکر ہو اور اس کا ایک کاسہ چشم بھر جائے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 بہت اور خوب میں نے لکھا ہے کہ آپ کہیں سے بھی آئیں کوئی سورس کوئی راستہ استعمال کریں رب بندے کو کملی والے کے بغیر قبول نہیں کرتا واہ 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 بے شک باقی میں نے 8 کتابیں لکھی جی اور فکشن پہ ہے میرا اس میں تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ بندے کو اللہ کے قریب کیا جائے یعنی بندہ جو آیا ہے اس کا مقصد کیا ہے صحیح اللہ کہتا ہے کہ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا اب عبادت کیا ہے عبادت یہ ہے کہ احترام آدمیت صحیح کہ اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے سب جو میرے 7 آسمانوں اور زمینوں میں ہر شے میری تسبیح بیان کر رہی ہے تسبیح یہ ہے تعریف یہ ہے کہ جو اللہ نے اس کو ڈیوٹی دی ہے وہ اس کو پورا کر رہی ہے سورج کو اس نے کہا کہ اس نے توانائی دینی ہے وہ دے رہا ہے اپنے دریا جو ہیں وہ پیاس بجھا رہے ہیں بادل پیاس بجھا رہا ہے تو یہ ہمارا کیا کام ہے کہ اللہ نے جو ہمیں ٹیلنٹ دیا ہے ہم نے اس ٹیلنٹ کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے مثلا آپ اینکر ہیں کمپیئر ہیں تو آپ نے کمپیئر بننا ہے میں رائٹر ہوں تو میں نے رائٹر بننا ہے اللہ نے اگر مجھے رائٹر بنایا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے یہ تو بڑا مشکل کام ہے قاسم علی شاہ جو ہے موٹیویشنل سپیکر ہے وہ کل کو کہے کہ جی مجھے بزنس میں کپڑے کا بزنس کرتا ہوں اس میں زیادہ فائدہ ہے عبادت یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے آپ نے پہلے اس ٹیلنٹ کو اندر سے دیکھنا ہے پھر اس ٹیلنٹ کے مطابق زندگی گزارنی ہے دیکھیں بات یہ ہے بندگی کی بات ہو رہی ہے تو ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں بے شک اور ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں بندہ ہونے کے لیے کوالیفائی کرنا پڑتا ہے جس طرح آپ سول سروس میں جاتے ہیں تو ایک کمپٹیشن کا ایگزام پاس کرتے ہیں اسی طرح بندگی کے لیے بندہ بننے کے لیے آپ کو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے ایسے ہی ہے اب بندہ کون ہوتا ہے بندے کا مطلب ہے غلام اور غلام جو ہے اس کی جو سب سے خوبصورت تعریف حضرت بلال نے فرمائی ان سے پوچھا گیا کہ غلام کون ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ غلام وہ ہوتا ہے کہ جس کی آنکھ مالک کے اشارے پر اور کان اس کی آواز پر ہوں کیا بات ہے وہ غلام ہوتا ہے صحیح اور آداب بندگی کیا ہے کہ جو تیرے مالک نے تیرے لیے چاہا اسے دل سے قبول کرنا اور اس کے مخالف کوئی بھی بات اپنے ذہن میں نہ لانا یہ بندگی ہے اور جو آپ اصولوں کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت خوبصورت قانون اسلام نے دیا کہ آپ کے ہاتھ زبان اور سے لوگوں کو وہ دوسرے مسلمان جو دوسرے لوگ ہیں وہ محفوظ رہیں بالکل ایسے ہی ہر انسان کا شجرہ نسب اس کی زبان کی نوک پہ لکھا ہوتا ہے صحیح واہ واہ اور دوسری بات یہ ہے کہ احترام انسانیت سب سے پہلے اس کے اگینسٹ کون گیا وہ ابلیس کیا صحیح اللہ نے جب انسان کو بنایا سب مخلوق بن چکی تھی اور جب انسان کو بنایا تو سب فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو صحیح اور ابلیس نے انکار کر دیا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور میں سینئر ہوں تو آدم کا احترام سب سے پہلے اس کو جو نگیٹ کیا وہ ابلیس تھا اور جو بندہ بھی آدمیت انسان جو احترام آدمیت سے انکار کرے گا وہ ابلیس کا ساتھی ہوگا صحیح بہت بانو آپا تو جو ہیں وہ تو یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اشفاق صاحب مجھے کہتے تھے کہ آپ ایک وقت مقرر کر لیں صحیح ہے اور جس طرح آپ تالاب میں جاتے ہیں تو پہلے دن روٹیاں ڈالتے ہیں تو مچھلیاں آ جاتی ہیں تو پھر وہ ڈیلی اس وقت آتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس بندے نے اس وقت آنا ہے واہ 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 اور وہ تخلیق کی مچھلیاں سے وہ انہوں نے بلکہ میری کتاب کا دیباچہ لکھا تو اس کا عنوان تھا تخلیق کی مچھلیاں تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا کہ اشفاق صاحب نے کیا اتنا ضروری کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جس دن میں فوت ہو جاؤں اس دن بھی تم نے لکھنا ہے اور جس دن وہ دنیا سے گئے اس دن بھی بانو آپا نے لکھا اللہ اکبر اللہ اکبر اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ لکھنے کے لیے آبزرویشنز اور دوسرا یہ کہ میں نے لکھا تھا کہ گروہ ہمیشہ فطرت کرتی ہے اور وہی گروہ کرے گا جو کہ فطرت کے ساتھ رہے گا تو جب آپ فطرت کے ساتھ رہیں گے اور جو سب سے بڑا تخلیق کار ہے اس کی سنائی پہ غور کریں گے تو آپ لکھنا شروع ہو جائیں گے. اللہ پاک نے ہمیں بڑا نوازا